خلافت کے زمانے میں شریعت کو، اللہ کے حکم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو دیکھ کر عمل کیا جاتا تھا کہ اس صورت مسئلہ میں اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ کی سنت کیا ہے، یہ دیکھا جاتا تھا۔ لیکن جب دور ملوکیت شروع ہوا تو پھر اس کی پرواہ نہیں کی گئی۔ پھر جیسے بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہ کی بات قانون کا درجہ رکھتی ہے، اسی طرح رسول اللہ کے بعد یہ مسلمان جو فرما روا تھے یہ بھی سلاطین بن گئے، ان کی بات بھی منہ سے نکلنے والی قانون کا درجہ تھا۔ وہاں پہ کیا فرق تھا؟ وہ ایک نائب کی حیثیت سے، خلافت میں نائب کی حیثیت سے، اللہ اور اس کے رسول کے نائب کی حیثیت سے حکومت کی گئی، اور ملوکیت میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا کہتا ہے یہ نہیں دیکھا گیا، نہ دیکھا جاتا ہے۔ وہاں بادشاہ کیا کہہ رہے، سلطان کیا کہہ رہا ہے، بس یہ دیکھا جاتا ہے۔ سلطان کسی چیز کو کہہ دے یہ درست ہے تو درست ہے، سلطان کسی چیز کو کہہ دے کہ یہ غلط ہے تو غلط ہے، یعنی مکمل طور پر بادشاہ کی بات حرف آخر تھی۔ لیکن خلافت میں بادشاہ نہیں، بادشاہت نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تم پر حکومت کرتا رہا تو میری اطاعت کرنا، اگر میں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ دیا تو پھر تم پر میری اطاعت واجب نہیں رہتی، پھر تم چاہو جس کی مرضی اطاعت کرو، میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر قائم رہا۔ تمام خلفاء نے یہی بات کی کہ ہمارا کام جو ہے قانون بنانا نہیں ہے، اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں کو قانون کا درجہ دینا نہیں ہے۔ قانون وہی ہے جو قرآن نے بیان کیا، قانون وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کے گئے۔ ہم قانون بنانے والے نہیں ہیں، لیکن جب بادشاہ آئے تو پھر انہوں نے قرآن و سنت کے نظام کو بالکل سائیڈ پر رکھ دیا، انہوں نے اپنے مطابق، حالات کے مطابق جو ان کی حکومت چلانے میں رکاوٹیں ہوتی تھیں ان رکاوٹوں کو وہ ختم کرتے تھے، رکاوٹوں کو ختم کرتے تھے۔ ان کے مقابلے میں کوئی انسان بڑے سے بڑا کیوں نہ آ جائے تو وہ اس کو ختم کرتے، یہ میری حکومت کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ اس لیے جب تک یہ شخص زندہ ہے میرے لیے مسائل رہیں گے، راستے سے ہٹایا جائے۔ ہر بادشاہ یہ کرتا ہے، ہر سلطان یہ کرتا ہے، اور ہر فرما روا یہ کرتا ہے، آج بھی ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے، مسلمانوں میں ہوتا ہے، غیر مسلموں ہوتے، جو حکومت کے راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں انسانوں کی صورت میں یا دیگر صورتوں میں، ان کو ختم کیا جاتا ہے۔ اگر انسان رکاوٹ ڈال رہا ہوتا ہے تو اس کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے معرکہ کربلا بپا ہوا، یاد رکھیے، معرکہ کربلا اسی وجہ سے بپا ہوا۔ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ایک تو اس یزید کو ایسے طریقے سے حکومت دی گئی جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، اس سے پہلے کسی کو نہیں دی، بٹھا دیا گیا اوپر سر پر مسلمانوں کے، بٹھا دیا گیا۔ جب وہ بیٹھا تو اس نے اپنی مرضی کے مطابق حکومت چلائی۔ اللہ نے کیا چیز حلال کی ہے اس کو نہیں دیکھا، اللہ نے کیا چیز حرام کیا ہے اس کو نہیں دیکھا۔ اسی لیے جناب امام حسین علیہ السلام نے جب قیام کیا تو آپ نے پہلا خطبہ یہاں سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میرے قیام کا مقصد
فساد بپا کرنا نہیں ہے۔ میرے قیام کا مقصد حکومت کا حصول نہیں ہے۔ میں تو اپنے نانا کے بنائی ہوئی عطا کردہ شریعت کو مٹتا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام اور اللہ کے محارم کو حلال کیا جا رہا۔ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو جو حرام کی ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی۔ اس لیے میں تو اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میرا مقصد حکومت نہیں ہے، میرا مقصد فساد پھیلانا نہیں ہے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح امت جدی، آپ نے خطبے میں ارشاد فرمایا میں جو نکلا ہوں میرا مقصد اپنے جد کی امت کی اصلاح ہے۔